ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر، ایک دوسرے کے حقوق کی تعظیم کیے بغیر، انصاف کے مکمل فراہمی کے بغیر تو خاندان بھی ایک نہیں رہتے، حکومتیں، سیاسی جماعتیں، ان کا اتحاد اور ایون انتظامی یونٹ بھی ایک نہیں رہ پاتے۔ عمران خان صاحب، افواج پاکستان، پاکستان کے ادارے، جنرل باجوہ صاحب اور دوسرے لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں، وہ سب ایک پیج پر موجود ہیں آج بھی۔ یہ سران سیاسی فیصلہ ہے اور اس کو سیاست دانوں نے ہی حل کرنا ہے۔ اگر یہ اس کا اس سے آپ جوائن کریں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ ایک پیج پر ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ ایک پیج پر ہیں، یہ سیاسی ایک موو ہے، اس کا فیصلہ سیاسی لوگوں نے کرنا ہے جو خالصتاً سیاست پہ، اپنے اپنے حلقوں کی سیاست پہ، اپنے شہروں کی سیاست پہ، اپنے صوبے کی سیاست پہ منحصر ہے۔ ابھی جو خالد بھائی نے پیمانہ رکھا ہے نا اپنے فیصلہ کرنے کا، اس سے میں آج بہت مطمئن ہو کے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر پیمانہ یہ رکھتے کہ جی گیو اینڈ ٹیک کیا ہو رہا ہے، کہ کیا پیپلز پارٹی ان کو گورنرشپ دینے کو تیار ہے، کیا وہ ان کو چیف منسٹرشپ دینے کو تیار ہے، جو کہ نہیں ہوگی، لیکن ان کا پیمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ انہوں نے کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر بات حق اور سچ کی ہے اور اسی پیمانے پہ MQM فیصلہ کرے گی، تو میں آج یہاں سے بہت پازیٹیو وائب لے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ سامنے سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ حق اور سچ کدھر ہے۔ میں آج کیونکہ MQM کے دفتر پہ کھڑا ہوں، لہٰذا میں زیادہ دوسری طرف کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے بالکل ایک سچائی کے ساتھ ایک شخص عمران خان کھڑا ہے اور ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون کھڑا ہے، تو اس میں زیادہ فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہوگی۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ علیم خان، جہانگیر ترین یہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور انتہائی اہم حصہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو بھی ان کے ریزرویشنز ہیں اسے ہم دور کر لیں گے اور وہ خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں نے انہیں بڑے عرصے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کرتے ہوئے اور بے لوث کام کرتے ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں جا رہا ہوں، اور جو بھی ملنے کی کوشش کرے گا، چاہے گا، ہم کریں گے۔ ہماری باقی لوگ بھی، کچھ کو لاہور جانا ہے ہماری تنظیمی اس کے لیے، تو ہم پہلے بھی ملتے رہے، لیکن اب ہم سے ملاقات کی خواہش بڑھی ہے تو ہماری ملاقات زیادہ ہو رہی ہے۔ آن بورڈ ہونا بالکل مختلف ہے، رابطے میں ہونا بالکل مختلف آتا ہے۔ رابطے میں ہے اور کیونکہ الائز بھی رہے ہیں، بہت پرانے تعلقات بھی رہے ہیں، ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے نا، اور ہم نے اپنے فیصلے کا کرائٹیریا بتا دیا ہے اور ان کی موجودگی میں بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیصلے پہ کرائٹیریا سے زیادہ باقی جماعتوں کے حالات ہمارے حالات سے بڑے مختلف ہیں، تو ہماری جو لیجیٹیمیٹ ہمارا وجود ہے اور ہماری جو سیاسی آزادی ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی مختلف ہے، تو اس خصوصی صورتحال کا بھی سب کو جائزہ لینا چاہیے اور اس پہ اسی کے تحت MQM کو دیکھنا چاہیے۔ یہ شرافت کو ہینڈل کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کے فون کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے تو ہمیشہ روابط بڑے کلوز رہے ہیں، میں نے آپ سے بتایا نا کہ MQM سے روابط جب سے حکومت بنی ہے، جب سے روابط ہمارے کلوز ہیں اور دن بدن بہتر سے بہتر ہی ہوئے ہیں۔ ہماری بحث و مباحثے بھی ہوئے ہیں، ہماری چیزوں کے اوپر جو پروگریس کی سپیڈ کے اوپر ہماری ناراضگیاں بھی ہوئی ہیں، دوستیاں بھی ہوئی ہیں، اور یہ سارا بڑا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام ہم اس صوبہ سندھ کے لیے امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اور جو کیا ہے ہم نے، اس میں MQM شاید اگر ہماری رفیق نہ ہوتی تو اس کی امپلیمنٹیشن میں دقت بھی آتی اور سلو بھی ہوتا۔ جو نو کانفیڈنس موو ہے اس میں MQM سے باضابطہ طور پہ آج درخواست کی ہے کہ جس طرح سے پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں مضبوطی کے ساتھ MQM وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، دامے درمے سخنے مشکلات اور مشکل حالات کے باوجود ہمیں اپنے الائز کے اوپر بھروسہ رہا، اور الحمدللہ کسی ایک موقع پہ، چاہے وہ منی بل ہو، وہ نو کانفیڈنس ہو، وہ وزیر اعظم کا ووٹ آف کانفیڈنس ہو، وہ سینٹ کے انتخابات ہوں یا دوسرے مراحل، اس میں ہمیں رتی بھر بھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی
اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ ایسا محسوس رہا ہے کہ ہم ایک مضبوط ٹیم ورک کے طور سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ میری آج یہی درخواست تھی، میں وزیر اعظم عمران خان کا پیغام لے کر ایم کیو ایم کے دفتر میں آیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات اور قربتیں جیسے ہماری پچھلے 4 سال میں بڑھی ہیں، رہی ہیں، ان کو مزید مضبوط بنایا جائے، اور ایم کیو ایم وزیر اعظم کے اس وقت میں جو اس وقت تمام اپوزیشن اکٹھا ہو کے وزیر اعظم کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروگرام سبوتاج ہو جائے، انہیں آفس سے باہر کیا جائے اور خود جا کر آفس میں بیٹھ جائیں کسی صورت، جو بھی ان کے مقاصد ہیں باہر کیف وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے آج ایم کیو ایم کو بھی یہ بات کنوے کی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اپنے نمبرز پورے ہیں، ہمیں کوئی مانگے تانگے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ایلائز ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ بری طرح سے شکست فاش ہوگی اس کو، اور جو لوگ اس کے تانے بانے بن رہے ہیں وہ پھر اس کو بھگتیں گے۔ حکومت کا حصہ رہیں، اس لیے حکومت آج بھی ہے، اور ہاں ہم حکومت کا جتنا بڑا حصہ تھے اتنا ہی ہم اس پہ اپنا حق بھی جتاتے رہے ہیں، زیادہ یا کم کیا ملا ہے۔ بہرحال نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس پہ ہمیں اپوزیشن نے بھی انگیج کیا تھا، اور یہ جمہوری روایت کے مطابق یہ ہم پہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے۔ حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہمیں پتہ بھی ہے، اور آج باقاعدہ بھی ایک وفد آیا، اس دن وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، تو ان کا اطمینان جھلک رہا تھا، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، اور اس دن نہ کوئی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس وقت ملک کی صورتحال ہے ہمیں گیج کرنا ہے کہ اس حوالے سے نمبرز کی بات نہیں ہے، کس کا مقدمہ اسٹرانگ ہے، کس نے اپنا اس حوالے سے جو بھی سٹینڈ لے رہا ہے اس پہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہم نے ان کو سنا ہے، ہم نے ان کو بھی جواب نہیں دیا ہے، ان سے ہی کہا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر پارٹی کے اپنے جو پورے طریقے ہیں اس کے ذریعے اپنے لوگوں کے درمیان، پھر ہم نے اپنے لیے مزید پابندیاں لگائی ہوئی، ہم پھر اپنے کارکنوں کا اجلاس بھی بلاتے ہیں۔ اچھا وہ آپ صحیح وقت میں آئیں کہ موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہمارے پاس جو رابطے ہوئے ہیں اور جو تعاون مانگا گیا ہے، دراست کیا گیا ہے، اس حوالے سے اپنے لوگوں کے درمیان بھی، اپنی لیڈرشپ کے درمیان بھی، اور پھر ہمارا جو ایک گرینڈ اسمبلی ہوتی ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہے۔